أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور 51 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. شروع کرتے ہیں. وَمُصَدِّقًا، صاد مستعلیہ ہے، قاف بھی مستعلیہ ہے، پر پڑے جائیں گے دونوں. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. دال پر تشدید ہے، تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو. تنوین کے بعد یارملون کا رام آیا ہے، ادغام ہوگا گنہ کے بغیر، گنہ نہیں ہوگا. ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. بین، بی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. یدی، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. من التورات، تو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. را زبر، کھڑی زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. تورات. وَلِأُحِلَّ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو. لکم، میم ساکن کے بعد با آیا ہے، اخفاء شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. بعض الذی، ضاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. ذی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حرم، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. علی، لی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. اور میم ساکن کے بعد واو آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں ہوگا. جئتکم، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جی نہیں ہوگا. جئتکم، جئتکم، میم ساکن کے بعد با آیا ہے، جس طرح سے یہاں پر اخفاء شفوی ہوا، یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یتیم، تنوین کے بعد یارملون کا میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور نون ساکن کے بعد یارملون کا را آیا ہے، ادغام ہوگا لیکن گنہ کے بغیر. لام اور را پر گنہ نہیں ہوتا، ادغام ہوگا. ربکم، میم ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله. تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. اللہ کا لام اس پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. حق کو کھینچنا نہیں. فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ، تو مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. او واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا. 3 سے 5 یا 3 سے 5 سیکنڈ یا 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر
وقف کیا جائے، مد العارض وقفی ہوگا۔ فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ ان اللہ، نون مشدد پر غنہ ہوگا، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، ربی بی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، وَرَبُّكُمْ را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد پھا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، تو یہاں پر فَاعْبُدُوا دو و مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا، عین ساکن کو ہلانا نہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، ہا ساکن پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں خاص خیال رکھیں، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت یعنی پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ هذا صراط مستقیم، هذا ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ذا الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ حروف مدہ، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان کی جو کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے ایک ایک الف کی مقدار کے برابر، ٹھیک ہے، ایک الف۔ صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، دیکھیں یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ طا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، ادغام با غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، سین ساکن کو ہلانا نہیں ہے، تقیم۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، قی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم ساکن پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفاء کا فا آیا ہے، اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو هذا صراط مستقیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں رپیٹ کرتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔